اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کے رکوع نمبر 2 سے۔ سورۃ انعام کے رکوع نمبر 2 کہہ رہی ہوں 9 سے، تو آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے اور 71 سے 82 تک، ٹھیک ہے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس رکوع کے اندر 2 اہم موضوعات کا ذکر ہوگا، ہدایت اور گمراہی کا فرق، اور ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے لیے دلائل دینا۔ قل اندعو من دون اللہ من لا ينفعنا ولا يضرنا، کہہ دو آپ پکاریے کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا، اس شخص کی طرح ہے جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، تو اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جو آدمی توحید کی دعوت قبول کر لینے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی یہاں مثال بیان کی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو، شیطان جنوں کے نرگے میں آ جائے وہ انسان جو اسے راہ ہدایت سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جائیں، اور وہ حیران و پریشان نہ سمجھ سکے کہ کیا کرے۔ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھی راہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا ہے کہ نہ وہ اپنے ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ راہ یاب ضرور ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ اسے کہے گا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے جو جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو۔ وَهُوَ يَحْكُمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی ان دونوں کا اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا مالک و مدبر ہے۔ قیامت کے دن انہیں میدان محشر میں کلمہ کن کے ذریعے جمع کرنے پر قادر و مطلق ہے، اور اس کی مراد اور خواہش اس سے امر اور حکم سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اس کا قول و حکم بہرحال نافذ اور واقع ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، اپنے مطیع و فرمانبردار اور عاصی و گنہگار بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق اللہ برتاؤ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جو پھونکا جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنی اپنی حکومت اور بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جو واضح و نصیحت فرمائی، توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ اے میرے باپ ابراہیم کا ذکر کرو جو سچا نبی تھا۔ جب ابراہیم نے کہا اے میرے باپ تو کیوں عبادت کرتا ہے جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، تو میرے رب کی طرف سے میرے پاس علم آیا ہے، میری پیروی کر دے، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں۔ میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان تو پہلے ہی رب کا نافرمان ہے۔ خیر واضح و نصیحت کی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ کی زندگی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، مگر جب وہ حالت شرک ہی میں مرا تو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دی اور اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم کا اپنے رب کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اور اس سے کیا گیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل اور بڑا بہادر انسان تھے۔ تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، تو ابراہیم ان سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ اس پر ان کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کی تیری یہ نافرمانی کرنا، کوئی فرما برداری کا کہنا کسی کام نہ آئے گا۔ تو اس پر ان کا باپ کہے گا میں آج تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ ابراہیم کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ ذلیل اور تیری رحمت سے دور ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، وہ دیکھیں گے تو ایک بجو ہے جو نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی حضرت ابراہیم کے باپ کو بجو بنا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے یہ بیٹا نبی ہے، خلیل اللہ ہے۔ اگر یقین مانیے اگر نبی ہونا یا کسی کا مرتبے والا ہونا اللہ کے ہاں ہوتا تو ابراہیم کا باپ بجو بنا کے جہنم میں نہ پھینکا جاتا۔ اسی طرح باپ نوح دیکھیے کہ نبی باپ جو ہے وہ نبی ہے، بیٹا مشرک ہے، اگر یہ نسبت کسی کام آتی تو حضرت نوح کا بیٹا جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ اس کا کامل یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اللہ جل شان کی وحدانیت کی طرف سے دلیل ہے۔ ملک و خلق میں وہ کس طرح وحدہ لا شریک ہے،
اس کے سوا کوئی نہ کوئی اور اس کا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی پروردگار ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی تو دیکھا ستارے کو، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو جو کہ روشن ہے، چمک رہا ہے، کہا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الظالمین، کہنے لگے جب وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ روشن تھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا کہ جب وہ چھپ گیا نا، کہا ہے میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے تھے لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور اس کی قوم اصنام، شمس و قمر، ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کر دیں۔ جن باطل معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا مستحق نہیں ہے۔ قوم کے نزدیک سب سے زیادہ روشن اور اشرف سورج، پھر چاند، پھر زہرہ ستارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرہ کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے مسخر اور مقرر ہے، جس سے یہ ذرا برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار ہے، بلکہ یہ تو ان اجرام فلکی میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر منور کیا ہے۔ یہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی رات پھر طلوع ہو کر وقت مقرر پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جو اس طرح ہو، یعنی کہ اس کے طلوع اور غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت ہو، فرمایا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم نے چاند کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف توجہ کی، اور جب آپ نے ان تینوں اجرام فلکی کا الہ ہونے کی نفی فرما دی تو دیگر ان تمام اجرام کی نسبت زیادہ منور ہیں، جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو نا، میں ان کی عبادت کرنے اور ان سے دوستی اختیار کرنے سے بیزار ہوں۔ اگر یہ الہ ہیں تو یہ سب مل کر میرے خلاف جو چاہیں پروگرام بنائیں، مجھے ذرا برابر مہلت نہ دیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں، یعنی میں تو اس ذات گرامی کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیاء کا خالق ہے، مجود ہے، انہیں مسخر کرنے والا، ان کی تدبیر کرنے والا، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو ہر چیز کا رب ہے، مالک ہے، معبود ہے۔ وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے جھگڑا کیا ہے ابراہیم سے، قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے سے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، حالانکہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت دلائل پیش کی۔ مثلا انہوں نے ایک دلیل یہ دی کہ بے شک ہم نے اس پر اپنے باؤ اجداد کو پایا ہے،
ہم اپنے باپ دادا کی اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس پر ہم نے دیکھا۔ ابراہیم کو دھمکی دی گئی، یہ بت تمہیں آفات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ ان کی پہلی دلیل کا جواب دیا، یعنی دلیل کے مقابلے میں تمہارے باپ دادا کا دین بے معنی ہے، اور ان کی دھمکی کا جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو پہنچ سکتی، مگر یہ تمہارے بت جھوٹے پروردگار تمہارے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہنے لگے میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنا رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے۔ ابراہیم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتوں سے ڈروں جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، جو نہ خالق ہے نہ رازق، تو تم اس اللہ سے نہ ڈرو، اور تم اس اللہ سے نہ ڈرو جس کے ساتھ تم نے یہ بہت سے معبودان باطل کو بغیر دلیل اور برہان کے شریک بنا رکھا، حالانکہ وہ تنہا خالق اور رازق ہے۔ ہر چیز، ہر طرح کے نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کا۔ اس کے بعد ابراہیم نے کہا میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے معبود مٹی کے ڈھیر ہیں، جو ذرا سوچو تو صحیح امن و سلامتی کے حقدار تم مشرکین ہو یا اہل ایمان۔ اگر تمہارے پاس علم کا شائبہ بھی ہو تو یقیناً تمہارا جواب یہی ہوتا، بے شک اہل ایمان ہی امن و سلامتی کے مستحق ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرکیہ اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا ہوگا، دنیا میں بھی وہ لوگ اہل حق ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اہل زبان ہونے کے باوجود بظلمین کی تنوین کو تنکیر یعنی نکرہ کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے۔ تو حدیث ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو وہ نازل ہوئی نا، تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بہت شاق اترا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو دیکھیے صحابہ کرام اہل زبان تھے یعنی عربی جاننے والے تھے، اس کے باوجود بظلم کی تنوین کو تنکیر یعنی نکرہ کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنکیر کے لیے نہیں ہے۔ معنی یہ نہیں ہے، مطلب آپ گرامر کا ہے یہ، ٹھیک ہے، نکرہ اور معرفہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے، کئی مقامات پر رسول اللہ کی تفسیر بھی بہت ضروری ہے، اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے صاف گمراہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کیا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نہ کرے جو جہنم میں داخل ہو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے کرے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پیاری عزیزات، یہ تھا ہم نے
سورۃ انعام کا رکوع پڑھا، جو کہ بہت ہی اہم باتیں ہم نے پڑھی۔ ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ لوگوں سے کہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارے جو نہ فائدے دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف لوٹ جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ حقیقی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے نماز قائم کرنے، تقوی اختیار کرنے اور آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ بتوں کی عبادت سراسر گمراہی ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو آسمانوں و زمینوں کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق دی، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے، چاند، سورج کی مثال دی۔ جب ستارہ دیکھا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والی چیز رب نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اس کے لیے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دراصل توحید کی نہایت مضبوط عقلی ثبوت ہے، یعنی تو جو چیز خود محتاج، متغیر اور فنا ہونے والی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ امن چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کو اپنائیے۔ جب قوم نے ابراہیم سے بحث کی تو انہوں نے فرمایا میں ان جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا، ڈرنے کے لائق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توحید تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا بنیادی پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حقیقی امن، سکون اور کامیابی صرف خالص ایمان والوں کے لیے ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور ان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ستارے، چاند، سورج جیسی عظیم مخلوقات بھی رب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غروب ہو جاتی ہیں۔ اس رکوع کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کا حق ہے اور حقیقی امن اور ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے، شرک جنہوں نے نہیں کیا۔